تو دو فرشتے اس کے پاس آ کر اس کو بٹھاتے اور اس سے کہتے ہیں کہ تم اس شخص یعنی محمد کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہو؟ بندہ مومن جواب دیتا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ پھر اس سے کہا جاتا ہے کہ ایک نظر ذرا دوزخ میں اپنے ٹھکانے کی طرف ڈالو، اللہ نے اس کے بجائے تمہیں جنت کا ٹھکانہ عطا کیا ہے۔ چنانچہ وہ دونوں کو اکٹھے دیکھ لیتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدث انس بن مالک ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان العبد اذا وضع فی قبر وتولى عنه اصحابه وانه لیسمع قرع رحالهم اتاه ملکان فیقعدانه فیقولان له ما كنت تقول في هذا الرجل لمحمد اما المؤمن فیقول اشهد انه عبد الله ورسوله فیقال له انظر الى مقعدك من النار قد ابدلک اللہ به مقعدا من الجنہ فیراہما جمیعا۔ قال قتادہ وذکر لنا انہ یفسح له فی قبر ثم رجع الى حدیث انس۔ قال واما المنافق والکافر فیقال له ما كنت تقول في هذا الرجل فیقول لا ادری كنت اقول ما يقول الناس فیقال له لا دریت ولا تلیت ویضرب بمطارق من حدید ضربا بین اذنیہ ویسیح صیحۃ یسمعها من یلیہ غیر الثقلین۔ یہ روایت اصلاً بخاری سے لی گئی ہے، اس کا رقم ہے 1374۔ اصلاً کا مطلب یہ ہے کہ اصل متن وہاں سے لیا گیا ہے، چند چیزوں کا اضافہ دوسری جگہوں سے کیا گیا ہے، اس کے حوالے دے دیے گئے ہیں۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندے کو جب اس کی قبر میں اتارا جاتا ہے اور اس کے ساتھی اس سے رخصت ہوتے ہیں اور وہ ان کے جوتوں کی آہٹ سن رہا ہوتا ہے، تو دو فرشتے اس کے پاس آ کر اس کو بٹھاتے اور اس سے کہتے ہیں کہ تم اس شخص یعنی محمد کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہو؟ بندہ مومن جواب دیتا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ پھر اس سے کہا جاتا ہے کہ ایک نظر ذرا دوزخ میں اپنے ٹھکانے کی طرف ڈالو، اللہ نے اس کے بجائے تمہیں جنت کا ٹھکانہ عطا کیا ہے۔ چنانچہ وہ دونوں کو اکٹھے دیکھ لیتا ہے۔ قتادہ کہتے ہیں ہمیں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اس کے بعد اس شخص کی قبر اس کے لیے کشادہ کر دی جاتی ہے۔ پھر روایت کو وہیں سے بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ مرنے والا منافق یا منکر ہو تو اس سے بھی یہی پوچھا جاتا ہے کہ اس شخص کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ وہ جواب دیتا ہے کہ میں نہیں جانتا، میں وہی کہتا رہا جو لوگ کہتے تھے۔ اس پر اس سے کہا جاتا ہے کہ تم نے نہ سمجھنے کی کوشش کی اور نہ پیروی کے لیے تیار ہوئے۔ پھر اس کے دونوں کانوں کے درمیان لوہے کے ہتھوڑوں سے اس طرح ضرب لگائی جاتی ہے کہ جن و انس کے سوا اس کی چیخیں قریب کی ہر مخلوق سنتی ہے۔ یہ پورا باب عذاب قبر کی روایتوں کا باب ہے، اور میں اصول میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ یہ آپ دیکھتے جائیں گے آگے کی روایتیں بھی کہ یہ اصلاً وہ لوگ زیر بحث ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ کے مخاطبین ہیں۔ جس وقت یہودیہ نے آ کر عذاب قبر کا ذکر کیا، جیسے ہم پیچھے پڑ چکے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پہلے نفی کی، بعد میں آ کے بتایا کہ مجھے وحی کے ذریعے سے اس کی کچھ تفصیلات بتا دی گئی ہیں۔ قرآن مجید میں جو کچھ بیان ہوا ہے وہ میں عرض کر چکا ہوں کہ اس میں بھی دو انتہائیں زیر بحث ہیں۔ وہ لوگ جن پر اللہ کے پیغمبروں نے حجت تمام کی اور پھر انہوں نے سرکشی کی بنیاد پر انکار کر دیا، اس میں فرعون کی مثال دی ہے قرآن نے۔ اسی طرح کا معاملہ اللہ کے پیغمبروں کی موجودگی میں جن لوگوں نے ان کا ساتھ دیا، یہاں تک کہ اپنی جانیں دے دیں، جیسے بدر میں، جیسے احد میں ہوا، تو دوسری انتہا میں ان کو لے لیا ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ تو یہ بتایا ہے کہ یہ لوگ جو اللہ کے پیغمبروں کے زمانے میں ان کے براہ راست مخاطب ہوتے ہیں اور جن پر اللہ کی حجت پوری ہو جاتی ہے،
ان کے ساتھ اسی دنیا سے معاملہ شروع ہو جاتا ہے۔ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ ماننے والوں کو نجات دیتے، سرفرازی عطا فرماتے ہیں، اور نہ ماننے والوں پر دنیا میں بھی عذاب آتا ہے، جس کی ہم تفصیلات ابھی پڑھ رہے ہیں قرآن مجید میں۔ اسی طرح جس وقت وہ دنیا سے رخصت ہوتے ہیں تو ان کی اصل شخصیتیں جہاں رکھی جاتی ہیں وہ ظاہر ہے کہ اللہ ہی فیصلہ کرتا ہے، اور معلوم ہوتا ہے کہ اسی زمین میں رکھی جاتی ہیں، تو وہاں ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا۔ یعنی دنیا میں تو عذاب آ گیا منکرین پر، اس میں خاص طور پر جو لوگ زیر بحث ہیں وہ منافق ہیں۔ وہ کیوں زیر بحث ہیں؟ اس لیے کہ وہ بظاہر تو ایمان لا چکے تھے، تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کے ہاں تمہاری حیثیت یعنی منافقوں کی حیثیت وہی ہے جو میرے منکروں کی حیثیت ہے، کوئی فرق نہیں ہوگا تمہارے اور منکروں کے انجام میں۔ تو یہاں پر وہی زیر بحث ہے۔ تو آپ نے یہ دیکھا کہ اس میں ایک یہ بات کہی گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ظاہر ہے کہ پیغمبر موجود ہیں اس وقت دنیا میں، وہ لوگ دیکھ رہے ہیں ان کو، ان کی باتیں سن رہے ہیں، تو فرمایا کہ یہ لوگ جو دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، ظاہر ہے آپ کے صحابہ بھی دنیا سے رخصت ہوتے تھے، تو ان کو بھی سب سے پہلے جس وقت یہ اس دنیا سے اس دنیا میں انتقال کے مراحل سے گزر رہے ہوتے ہیں، اس وقت فرشتے میرے ہی بارے میں پوچھتے ہیں، اور یہ بالکل درست ہے، اس لیے کہ جب اللہ کا پیغمبر زمین پر موجود ہو تو پھر پہلا اور آخری سوال پیغمبر ہی، اس کے بعد تو کوئی اور چیز پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ ایک فیصلہ کن ہستی ہوتی ہے اس وقت زمین پر۔ تو فرمایا کہ ان سے بھی یہی پوچھا جائے گا، اور میرا اقرار کرنے والوں کے لیے اور مجھے ماننے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوگی اور فرشتے ان کو مبارک دیں گے۔ لیکن یہ منافقوں ہی کا ذکر کیا ہے، ان سے جب پوچھا جائے گا تو یہ بات بنانے کی کوشش کریں گے، اسی طرح جیسے دنیا میں بات بنانے کی کوشش کرتے رہے کہ کچھ نہیں، بس ہمیں تو کچھ معلوم نہیں ہے، لا ادری کنت اقول ما یقول الناس، جو میرے گرد و پیش میں لوگ بات کیا کرتے تھے میں بھی ویسے ہی کہہ دیتا تھا۔ تو فرمایا کہ ان کا، قرآن نے بھی یہ بیان کیا نا کہ یہ جو منافقین ہیں، جو رسول اللہ کے زمانے میں پیغمبر کے ساتھ رہتے ہوئے منافقت میں مبتلا ہوئے، یہ فی الدرک الاسفل من النار، یعنی جو آخری درجہ ہے جہنم کا، ان کے لیے وہ سزا ہے۔ یعنی منکروں کے لیے بھی کوئی رعایت ہو سکتی ہے، لیکن ان کے ساتھ قرآن نے بھی نفی کر دی ہے۔ تو یہاں پر بھی یہ بتایا ہے کہ بس یہ سمجھ لو کہ ان کا استقبال تو ایسے ہی ہوتا ہے۔ اس کی اگر چاہیں آپ تو قرآن مجید میں بھی بہت سی مثالیں ہیں جس میں بتایا گیا ہے کہ جب ان منکروں کو فرشتے موت دیتے ہیں تو ان کو مارتے ہوئے موت دیتے ہیں۔ اسی مارنے کی ایک تصویر یہاں بھی ہمارے سامنے، ان میں کوئی چیز قرآن سے زائد نہیں ہے، بس یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ معاملہ کن کے ساتھ ہوتا ہے، وہ جن کے اندر پیغمبر کی بعثت ہوتی ہے، جن پر آخری درجے میں اللہ کی حجت پوری ہو جاتی ہے، وہ اس کو مان لیتے ہیں تو اس بشارت کے ساتھ ان کا استقبال ہوتا ہے، اور اگر اس کے ساتھ منافقت کا رویہ اختیار کرتے ہیں تو اس انجام کو پہنچتے ہیں۔ یہ بتانا مقصود ہے۔ یہی آپ دیکھتے چلے جائیں گے کہ یہی دونوں انتہائیں ہیں جو آخر تک زیر بحث رہیں گی۔ آگے بہت سی دوسری تفصیلات بھی آئیں گی، اور وہ تفصیلات بڑی حد تک اس تصویر کو مکمل کر دیتی ہیں کہ مرنے کے بعد ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے، لیکن اس میں یہ دونوں انتہائی زیر بحث ہیں۔ باقی جہاں تک تعلق ہے ہما شما کا، میں بار بار عرض کر رہا ہوں، اس کو قرآن نے بہت خوبصورت الفاظ دیے ہیں کہ خلطوا عملا صالحا و آخر سیئا، یعنی ان کے ہاں نیکی بھی ہے اور برائی بھی ہے۔ علم میں بھی نیکی اور برائی ہوتی ہے، جو عقائد کی نیکی اور برائی بن جاتی ہے، اور عمل میں بھی۔ تو ان کا معاملہ یہ ہے کہ وہ سلا دیے جاتے ہیں، قیامت میں اٹھیں گے، حساب کتاب ہوگا، پھر اس کے لحاظ سے معاملات ہوں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے پچھلی نشست میں بخاری کی ایک روایت کا مطالعہ کیا تھا جس کا رقم 1374 ہے۔ اس میں چند چیزوں کی طرف توجہ دلانا پیش نظر ہے۔ ایک تو اس میں آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان کیا کہ جس وقت تدفین ہو گئی اور لوگ اپنے مردے کو وہاں چھوڑ کر واپس ہو رہے تھے تو وَإِنَّهُ لَيَسْمَعُ قَرَعَ نِعَالِهِمْ،
تو اس موقع پر وہ ان کے قدموں کی چاپ بھی سن رہا تھا. یعنی یہ وہ وقت آ جاتا ہے کہ جس میں جہاں آپ نے دفنا دیا وہ تو دفنا دیا، بس فوراً ہی بعد انتقال کا عمل شروع ہو جاتا ہے کہ یہ کیسے ہوگا. اس کی تفصیل ہے. یعنی یہ پھر کیا ہوتا ہے، یعنی جب فرشتوں نے اس کی جان نکال لی تو پھر پہلے کیا پیش آتا ہے، پھر اس کے بعد یہ اگلی روایتوں میں آئے گا کہ آپ سمجھیں کہ تدفین تک جو مراحل ہیں ان میں کیا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں. اس کو بالکل اسی طرح خیال کیجئے جیسے آپ یہاں ایک ملک سے دوسرے ملک میں جاتے ہیں تو ہر شخص کے لیے امیگریشن کے مراحل یکساں تو نہیں ہوتے. تو اسی طریقے کا مرحلہ اس دنیا میں داخل ہوتے وقت پیش آتا ہے. اس کی آگے کچھ تفصیل آئے گی. یہ سب چیزیں ان روایتوں ہی پر مبنی نہیں ہیں بلکہ قرآن مجید میں بھی یہ سب موجود ہے. یعنی فرشتے موت دیتے ہیں، کس طرح آتے ہیں، اس موقع کے اوپر اچھے لوگوں کے ساتھ ان کا سلوک کیا ہوتا ہے، منکروں کے ساتھ کیا ہوتا ہے، وہ سب بیان ہوا ہے قرآن مجید میں بھی. تو دفن کر دینے کے بعد جب رخصت ہوتے ہیں تو ان کے پاؤں کی چاپ سنتے ہیں. اب جس جگہ پر رکھا گیا ہے یعنی جو ان کی برزخی قبر وجود میں آ جاتی ہے اور اس کا ایک جسم کے ساتھ اتصال ہو جاتا ہے، تو اس پر میں نے لکھا ہے کہ جہاں جسم سے الگ ہو جانے کے بعد اس کے باطنی حواس وہ چیزیں بھی دیکھتے اور سنتے ہیں جو ہمارے ان ظاہری حواس کی گرفت میں نہیں آ سکتی. یعنی انسان کے حواس اس زمان و مکان کی دنیا میں اپنی کچھ محدودیتیں رکھتے ہیں. ہم ان محدودیتوں کو اب جدید آلات کے ذریعے سے بہت بڑھا لیتے ہیں. وہ آوازیں سننے لگ جاتے ہیں جو آوازیں عام حالات میں نہیں سنی جا سکتی، بلکہ وہ آوازیں جو فضا میں کوئی شخص بھی نہیں سن سکتا موجود ہیں، ان کو ہم نے اپنے آلات کی مدد سے اب سننا شروع کر دی ہے. یعنی اس وقت میں یہاں بات کر رہا ہوں، یہ آواز پوری دنیا میں بعض آلات کی مدد سے سنی جا سکتی ہے، حالانکہ اس کمرے میں بلند ہو رہی ہے. یہ اس سے پہلے تصور نہیں تھا. تو وہاں پر بھی یہ چیز انسان کے حواس میں پیدا ہو جاتی ہے. دوسرے میں بار بار توجہ دلا رہا ہوں کہ یہاں جو لوگ زیر بحث ہیں، اور قرآن میں بھی یہی معاملہ ہے، اس کی طرف بہت توجہ رکھنی چاہیے کہ قرآن مجید میں بھی دو ایکسٹریمز، دو انتہائیں ہیں جن پر گفتگو ہو رہی ہوتی ہے. یعنی وہ صالحین جنہوں نے نیکی اور خیر کو اپنانے کا حق ادا کر دیا، ان کو اللہ تعالیٰ مثال کے طور پر سامنے رکھ لیتے ہیں، اور وہ کہ جنہوں نے منکر ہونے میں آخری قدم اٹھا لیا، تو دونوں کو بیان کر دیا جاتا ہے. درمیان کے لوگوں کے معاملے میں زیادہ تر خاموشی ہے اور جگہ جگہ بڑے لطیف اشارے ہیں ان کے بارے میں. مثال کے طور پر دیکھیے نا کہ جہاں سورہ نساء میں بڑے بڑے گناہوں کے بارے میں بیان کیا ہے، تو وہاں یہ کہا ہے کہ وہ لوگ یعملون السوء بجہالہ، جو کسی بڑی برائی کا ارتکاب کر بیٹھتے ہیں اور جذبات میں آ گئے، کسی جبلت کا غلبہ ہو گیا اور اس میں گناہ کر دیا، ثم یتوبون من قریب، فوراً لوٹ آتے ہیں. یعنی جیسے ہی اس صورتحال سے نکلتے ہیں تو اپنے پروردگار کی طرف رجوع کر لیتے ہیں، معافی مانگتے ہیں. ان کو احساس ہوتا ہے کہ بہک گئے تھے ہم. تو فرمایا کہ میں نے لازم کر رکھا ہے کہ معاف کر دوں گا، یعنی اس میں پھر کوئی مواخذہ نہیں، میں معاف کر دیتا ہوں. اس کے بعد فرمایا ہے کہ وہ لوگ کہ جو موت کا انتظار کرتے ہیں، یعنی گناہ کرتے چلے جاتے ہیں اور عین جب فرشتہ سامنے نظر آتا ہے تو کہتے ہیں کہ انی تبت الآن، اب میں نے توبہ کر لی. میں نے لازم کر رکھا ہے کہ اس طرح کے لوگوں کو میں دھتکار دیتا ہوں، ان کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے معافی کی. اب ظاہر ہے کہ درمیان میں ہو گیا نا، بہت سے لوگ ہیں کہ جنہوں نے یہ انتظار تو نہیں کیا، وہاں خاموشی اختیار کر لی، ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا. اسی طرح بہت سی جگہیں ہیں، تو وہاں کیا ہوگا معاملہ وہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ قرآن مجید سے بالکل سمجھ میں آ جاتا ہے یہ کہ ان کے معاملے کو قیامت کی میزان پر مؤخر کیا جائے گا. یعنی چونکہ وہ ایک ایسے مقام پر کھڑے ہیں کہ نہ اس انتہا پر ہیں نہ اس انتہا پر ہیں، جیسے ہمہ شمہ ہیں، غلطیاں بھی ہوتی ہیں، کوتاہیاں بھی ہوتی ہیں.
ان کے معاملے میں اللہ تعالیٰ کا طریقہ یہ ہے کہ نہیں، پھر ان پر قیامت میں حجت پوری ہوگی، اعضاء ادھر ادھر کے احوال، فرشتے، پیغمبر سب گواہی دیں گے، اور پھر مقدمہ ثابت ہوگا سب معاملات کے بعد، تو فیصلہ کیا جائے گا کہ ان کے لیے جنت ہے یا جہنم ہے، اور جہنم ہے تو کس درجے میں ہے، جنت ہے تو کس درجے میں ہے۔ ان کے فیصلے کی نوعیت وہ ہے۔ تو یہاں جو لوگ زیر بحث ہیں ان روایتوں میں، وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ پر ایمان لانے والے ہیں، جن کو ہم صحابہ کہتے ہیں، اور آپ کا انکار کرنے والے ہیں۔ ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہوگا، تو اس میں ان لوگوں کو بیان کیا گیا ہے۔ میں نے لکھا ہے کہ اس سے واضح ہے کہ یہ انہی لوگوں کا معاملہ ہے جن پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے براہ راست اللہ کی حجت پوری کی تھی، اور وہ آپ کو پہچانتے تھے۔ چنانچہ ان کے معاملے میں سوال ہی ایک ہوگا کہ پیغمبر تمہارے درمیان مبعوث ہوئے، بتاؤ کیا کہتے ہو ان کے بارے میں۔ اور وہ لوگ جو رسول اللہ کے زمانے میں خواہ تو سیدھے منکر ہوئے یا منافقت میں تھے، ان کے بارے میں یہاں ایک بات کہی گئی ہے روایت میں، اور وہ یہ کہ جب پوچھا جائے گا اس منافق سے یہ تم کیا کرتے رہے، اس نے کہا کہ میں نے لوگوں کو دیکھا تھا، کوئی کچھ کہتا تھا، کوئی کچھ کہتا تھا، بس میں بھی وہی کہہ دیتا تھا۔ یہ کیا چیز ہے، کچھ کہتا تھا کچھ کہتا تھا؟ اس پر میں نے حاشیہ لکھا ہے کہ لوگوں سے مراد یہاں زمانہ رسالت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منکرین ہیں، جن کے اقوال قرآن مجید میں جگہ جگہ نقل ہوئے ہیں۔ یعنی جب رسول اللہ اپنی دعوت پیش کر رہے تھے تو جن کو اللہ نے توفیق دی انہوں نے تو پیغمبر کو مانا۔ یہ کیا کہتے تھے؟ کبھی آپ کو شاعر، کبھی ساحر، اور کبھی مجنون قرار دے کر آپ کی تکذیب کرتے۔ یہ وہ مختلف باتیں ہیں جو قرآن میں نقل ہوئی ہیں۔ تو کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، تو اس نے کہا میں نے بھی ایسے ہی کہہ دیا تھا۔ اور پھر آخر میں یہ ہے کہ فرشتے یہ کہیں گے کہ تم نے ظلم کیا، نہ سمجھنے کی کوشش کی، نہ پیروی کے لیے تیار ہوئے۔ یہ دونوں چیزیں بڑی اہم ہیں۔ جیسے قرآن نے دوسری جگہ سورہ ملک میں کہا ہے نا کہ یا آدمی سن کر کسی چیز کی حقیقت سے واقف ہو جاتا ہے یا اپنی عقل سے کام لیتا ہے۔ لو کننا نسمع اور ناقل، کہ اگر ہم نے بات توجہ سے سنی ہوتی اور عقل سے کام لیا ہوتا تو آج اس حال کو نہ پہنچتے۔ اس پر بھی میں نے وضاحت کی ہے کہ یعنی نہ اس دعوت کو سمجھنے کی کوشش کی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تمہارے سامنے پیش کی گئی، اور نہ سچے اہل ایمان کے طریقے پر آپ کی پیروی کے لیے تیار ہوئے۔ یعنی آدمی اچھی مثال دیکھ کے یا بات سن کے بعض اوقات ایک صحیح رویہ اختیار کر لیتا ہے، اللہ کے یہاں قابل قبول ہے، اور عقل سے کام لے کر، جان کر، سمجھ کر کسی چیز کو اختیار کرے تو کیا کہنے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قبر احدکم ابی الانسان اتاہ ملکان اسودان ازرقان یقال لاحدہما المنکر والآخر النکیر ویقولان له ما كنت تقول في هذا الرجل محمد هو قائل ما كان يقول فإن كان مؤمنا قال هو عبد الله ورسوله اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله فيقولان له ان كنا لنعلم انك لتقول ذلك ثم يفسح له في قبره 70 ذراعا في 70 ذراعا وينور له فيه فيقال له نم فيقول دعوني ارجع الى اهلي اخبرهم فيقال له نم فينام كنومة العروس الذي لا يوقظه إلا أحب أهله إليه حتى يبعثه الله من مسجده ذلك وإن كان منافقا قال لا أدري كنت أسمع الناس يقولون شيئا فكنت أقوله فيقولان له إن كنا لنعلم أنك تقول ذلك ثم يقال للأرض التئمي عليه وتلتئم عليه حتى تختلف فيها أضلاع فلا يزال معذبا حتى يبعثه الله من مسجده ذلك۔ یہ روایت صحیح ابن حبان سے لی گئی ہے، رقم ہے 3117۔ میں عرض کر چکا ہوں کہ یہ عذاب قبر کی روایتوں کا باب ہے۔ بنیادی بات میں نے ابتدا میں عرض کر دی
کہ عذاب قبر کا معاملہ یہ سب روایتیں بالکل واضح کر دیں گی انہی لوگوں سے متعلق ہے جن پر اللہ کے رسولوں نے براہ راست اتمام حجت کیا اور اس کے بعد انہوں نے ان کا انکار کر دیا۔ تو جس طرح ان پر دنیا میں عذاب آتا ہے، اسی طریقے سے یہی معاملہ ان کے ساتھ برزخ میں بھی جاری رہتا ہے۔ تو قبر کا لفظ بول کر، چونکہ ہم وہیں دفن کرتے ہیں، اس سے ان کی وہ برزخ کی زندگی ہی مراد ہے کہ وہاں ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے۔ یہ روایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کسی انسان کو یا فرمایا کہ تم میں سے کسی شخص کو دفنا دیا جاتا ہے تو اس کے پاس 2 فرشتے آتے ہیں، یعنی تدفین کے فوراً بعد، نیلے سیاہ رنگ کے، جن میں سے ایک کو منکر اور دوسرے کو نکیر کہا جاتا ہے۔ وہ دونوں اس سے پوچھتے ہیں، یہ پہلے عرض کیا جا چکا ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آپ کے اس وقت مخاطبین تھے ان کے بارے میں یہ تصحیح کی تھی اور یہ بتایا تھا کہ مجھے اگرچہ غلط فہمی رہی لیکن اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ ان لوگوں کو قبر میں اس صورتحال سے سابقہ پیش آئے گا۔ وہ دونوں اس سے پوچھتے ہیں، تم اس شخص یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت ممثل کر کے سامنے آ جاتی ہے، چونکہ وہ دیکھ چکے تھے، آپ کو جانتے تھے، تو ان سے پوچھا جاتا ہے کہ تم اس شخص یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا رائے رکھتے تھے؟ وہ ان کے جواب میں وہی بات کہتا ہے جو دنیا میں کہتا رہا تھا، یعنی جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ ملا، آپ کی باتیں سنی، تو اس وقت جو کچھ وہ کہتا رہا تھا وہی وہاں دہرا دے گا۔ چنانچہ بندہ مومن ہو تو کہتا ہے وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، جیسے کہ صحابہ نے گواہی دی، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ جو بات وہ دنیا میں کہتا رہا تھا وہی وہاں بھی کہہ دے گا۔ تو گویا ایک بشارت آپ نے اپنے صحابہ کو دی کہ جب تم قبر میں جاؤ گے تو یہ تمہارے ساتھ مکالمہ ہوگا۔ اس پر وہ فرشتے کہتے ہیں، منکر اور نکیر دونوں، کہ ہمیں معلوم تھا کہ تم یہی جواب دو گے۔ پھر اس کی قبر چاروں طرف سے 70 گز وسیع کر دی جاتی ہے اور اس میں اس کے لیے روشنی بھی ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے یہ غیر معمولی عنایت ہوتی ہے۔ پھر اس سے کہا جاتا ہے کہ اب سو جاؤ۔ جس طرح کہ میں عرض کر چکا کہ ہمیں جو دنیا میں یہ سونے جاگنے سے واسطہ پڑتا ہے، یہ بالکل اسی صورتحال کی تصویر ہے جو قبر میں پیش آئے گی۔ لوگ سلا دیے جائیں گے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا ہمیں سکھائی ہے جب ہم اٹھتے ہیں، اس میں بھی بالکل یہی بات ہے، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا و الیہ النشور۔ اس پروردگار کا شکر ہے جس نے ہمیں موت کے بعد اب زندہ کیا۔ صبح اٹھ کے یہ دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی، کرنی چاہیے، اور فرمایا کہ و الیہ النشور، اور ایک دن اسی طرح قیامت برپا ہوگی اور ہم اٹھیں گے۔ تو گویا یہ اس کی تمثیل ہے جس سے ہم روز گزرتے ہیں۔ کہا جائے گا سو جاؤ۔ یہ سن کر وہ کہتا ہے کہ مجھے تھوڑی دیر کے لیے جانے دو، میں اپنے گھر والوں کو بھی ذرا یہ خبر سناؤں۔ بھئی خوشی کی بات ہے، کامیاب ہو گیا، لیکن اس کو پھر وہی بات کہی جاتی ہے کہ اب سو جاؤ۔ چنانچہ وہ اس دلہن کی طرح سو جاتا ہے جس کو اس کے محبوب ترین لوگ ہی آ کر جگاتے ہیں، یعنی اطمینان کی نیند، سکون کی نیند، وہ سو جاتا ہے۔ اس پر میں نے لکھا ہے یہ اطمینان و سکون اور بے فکری کی نیند کے لیے نہایت خوبصورت تعبیر ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اسی طرح سو جاتا ہے جس طرح پہلی رات کی دلہن اپنے دلہا سے ملاقات کے بعد آرام کی نیند سو جاتی ہے، اور صبح وہی لوگ آ کر اس کو اٹھاتے ہیں جو اس کے لیے سراپا محبت و التفات ہوتے ہیں اور جن کا آنا اس پر کبھی گرا نہیں ہوتا۔ یعنی اس میں گویا آگے کی بھی بشارت ہے کہ جب قیامت میں اٹھو گے تو ایسے ہی اٹھائے جاؤ گے جس طرح دلہن کو اٹھایا جاتا ہے۔
چنانچہ وہ اس دلہن کی طرح سو جاتا ہے جس کو اس کی محبوب ترین لوگ ہی آ کر جگاتے ہیں، یہاں تک کہ اس کی اس خوابگاہ سے اللہ ہی قیامت کے دن اس کو اٹھائے گا۔ یعنی اس کے بعد پھر معاملات ختم، قیامت تک پھر جیسے ہم سو جاتے ہیں اور کچھ پتہ نہیں ہوتا، تو یہی صورت رہے گی۔ اسی طرح وہ اگر منافق ہو تو ان کے جواب میں کہتا ہے، یعنی یہ تو معاملہ ان کا تھا، تو یہاں زیر بحث اصل میں مسلمانوں کی جماعت ہے جو حضور پر ایمان لائی، اور ان میں کچھ منافق بھی تھے جو یہ خیال کرتے تھے کہ ہم نے بظاہر تو ایمان قبول کیا ہوا ہے، تو یہ فرما دیا کہ یہ بس یہاں ہی پردہ پڑا ہوا ہے، یہ مرتے ہی اٹھ جائے گا، معلوم ہو جائے گا کہ تم کیا ہو۔ منافق ہو تو ان کے جواب میں کہتا ہے کہ میں کچھ نہیں جانتا، میں تو لوگوں کو جو کچھ کہتے ہوئے سنتا تھا وہی کہہ دیا کرتا تھا۔ اس پر حاشیہ ہے، مطلب یہ ہے کہ لوگ اگر ان کو پیغمبر کہتے تھے تو اپنے مفادات کے پیش نظر میں بھی کہہ دیتا تھا، بظاہر تو منافق مسلمان ہی ہوئے ہوتے تھے۔ علم و عقل کی بنیاد پر اور دل و دماغ کے اخلاص کے ساتھ میں نے یہ بات نہ کبھی سمجھی، نہ مانی، اور نہ زبان سے کبھی اس کا اقرار کیا۔ چنانچہ اس وقت بھی یہی کہہ سکتا ہوں، اس سے زیادہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، یا وہاں جھوٹ بولنے کا تو کوئی امکان نہیں ہوگا۔ تو وہ کہے گا کہ بس میں تو جو لوگ کہہ دیتے تھے وہی میں بھی کہہ دیتا تھا۔ اس پر فرشتے کہتے ہیں ہمیں معلوم تھا کہ تم یہی جواب دو گے۔ پھر زمین کو حکم دیا جاتا ہے کہ اس کو دبوچ لے، سو وہ اس طرح اس کو دبوچ لیتی ہے کہ اس کی پسلیاں تک ایک دوسرے میں داخل ہو جاتی ہیں۔ منافقین کا یہی انجام قرآن میں بیان ہوا ہے۔ میں ان آیات کے بارے میں بتا چکا ہوں جو سورہ توبہ میں ہے، اور جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ تمہارے لیے 2 مرتبہ کا عذاب ہے، یہاں بھی ہوگا، برزخ میں بھی ہوگا، اس کے بعد قیامت میں۔ وہ برابر اسی طرح عذاب میں رہتا ہے یہاں تک کہ قیامت کے دن اللہ اس کی اس جگہ سے اس کو اٹھا کھڑا کرے گا۔ یہ اسی طرح کے احساس کا بیان ہے جس سے بعض اوقات ہم خواب میں بھی دوچار ہو جاتے ہیں۔ اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ سب کچھ اسی جسم کے ساتھ ہو رہا ہوتا ہے جس کو زمین میں دفن کیا جاتا ہے یا راکھ بنا کر دریاؤں میں بہا دیا جاتا ہے، یعنی اس کا احساس بالکل وہی ہوگا جیسے کہ خواب میں ہمارا احساس ہوتا ہے۔ روایت میں یہ انہی منافقوں کے انجام کا ذکر ہوا ہے جو اللہ کے پیغمبر کی طرف سے اتمام حجت کے باوجود سچے ایمان کی توفیق سے محروم رہے اور اسی حالت میں دنیا سے رخصت ہو گئے۔ تو یہ ان دونوں گروہوں کا انجام ہے جو بیان ہوا ہے۔ یہ ایک ایک روایت آپ پڑھتے چلے جائیں گے، بالکل یہی تصویر سامنے آ جائے گی۔ اس میں ہمہ شمہ عام لوگوں کا سرے سے ہی کوئی ذکر نہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی ہریرۃ ایضاً عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال والذی نفسی بیدہ ان المیت اذا وضع فی قبرہ انہ یسمع خفق نعالہم حین یولون عنہ فإن کان مؤمنا کانت الصلاۃ عند راسہ وکان الصیام عن یمینہ وکانت الزکاۃ عن شمالہ وکان فعل الخیرات من الصدقۃ والصلۃ والمعروف والاحسان الی الناس عند رجلہ فیؤتی من قبل راسہ فتقول الصلاۃ ما قبلی مدخل ثم یؤتی عن یمینہ فیقول الصیام ما قبلی مدخل ثم یؤتی عن یسارہ فتقول الزکاۃ ما قبلی مدخل ثم یؤتی من قبل رجلہ فتقول فعل الخیرات من الصدقۃ والصلۃ والمعروف والاحسان الی الناس ما قبلی مدخل فیقال له اجلس فیجلس وقد مثلت له الشمس وقد ادنیت للغروب فیقال له اخبرنا عما نسألک فیقال له ارأیتک هذا الرجل الذی کان فیکم ما تقول فیہ وماذا تشہد به علیہ فیقول دعونی حتی اصلی فیقولون انک ستفعل اخبرنی عما نسألک اخبرنی عما نسألک عنہ ارأیتک هذا الرجل الذی کان فیکم یعنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما تقول فیہ وماذا تشہد به علیہ قال فیقول محمد اشہد انہ رسول اللہ وانہ جاء بالحق من عند اللہ فصدقنا واتبعنا فیقال له صدقت علی ذلک حییت وعلی ذلک مت وعلی ذلک تبعث ان شاء اللہ ثم یفتح له باب من ابواب الجنہ فیقال له هذا مقعدک منها
وما عد اللہ لک فیہ فیزداد غبطۃ وسرورا ثم یفتح لہ باب من ابواب النار فیقال لہ ھذا مقعدک منہا وما عد اللہ لک فیہ لو عصیتہ فیزداد غبطۃ وسرورا ثم یفسح لہ فی قبرہ 70 ذراعا وینور لہ فیہ ویعاد الجسد لما بدا منہ من التراب فتجعل نسمتہ فی النسم الطیب وہی طیر خضر یعلق فی شجر الجنہ قال فذلک قولہ تعالی یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ۔ یہ روایت صحیح ابن حبان سے لی گئی ہے، رقم ہے 3113۔ یہ بڑی مفصل روایت ہے، اس کا نصف حصہ میں نے پڑھا ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ہستی کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میت کو جب اس کی قبر میں رکھ دیا جاتا ہے اور لوگ اسے دفنا کر پلٹ رہے ہوتے ہیں تو وہ ان کے جوتوں کی چاپ بھی سنتا ہے۔ یہ بات اس سے پہلے بیان ہو چکی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جب روح قبض ہوتی ہے تو ایک وقت لگتا ہے جس کے بعد اس کو اس کے اصل ٹھکانے میں پہنچایا جاتا ہے۔ یہ ایک عالم سے دوسرے عالم میں انتقال کا مرحلہ ہوتا ہے۔ اس میں ظاہر ہے کہ فرشتے روح کو کہیے، نفس کو کہیے، انسان کی اصل شخصیت کو کہیے، قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ اپنی تحویل میں لے لیتی ہیں، یعنی وہ جسم سے الگ ہو جاتی ہے۔ اس پر میں نے لکھا ہے کہ یہ وہ کہاں سنتا ہے، یعنی وہاں سنتا ہے جہاں فرشتے اس کی اصل شخصیت کو لے جا کر رکھتے ہیں۔ انسان چونکہ بہت سی چیزوں کے معاملے میں اپنے حاضر علم کا اسیر ہوتا ہے، تو اس لیے لوگوں کی سمجھ میں یہ بات نہیں آتی تھی کہ وہ کیسے سنے گا۔ تو میں نے لکھا ہے کہ اسے مستبد نہیں سمجھنا چاہیے۔ اس زمانے میں ہم چاہیں تو زہرہ و مریخ پر چلنے والے کسی انسان کی آواز جدید آلات کی مدد سے اپنے گھروں میں بیٹھ کر سن سکتے ہیں۔ یعنی ہمارے اپنے آلات نے یہ صورتحال پیدا کر دی ہے، تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس میں کوئی استباط نہیں ہونا چاہیے۔ جوتوں کی چاپ بھی سنتا ہے۔ پھر مرنے والا مومن ہو تو اس کی نماز اس کے سرانے آ جاتی ہے۔ یہ مضمون اجمال کے ساتھ اس سے پیچھے بھی روایتوں میں بیان ہو چکا ہے، وہاں 2-4 جملوں میں بیان ہو گیا، جہاں دیکھیں گے کہ بہت تفصیل ہے۔ بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ایک موقع پر یا 2 مواقع پر یہ گفتگو فرمائی ہوگی، تقریر کی ہوگی، لیکن لوگ اپنے اپنے ذوق کے لحاظ سے، اپنے حافظے کے لحاظ سے اور اپنی دلچسپی کے لحاظ سے بات کو بیان کرتے ہیں۔ وہی بات جس کا ایک خلاصہ سا ہم پہلے جان چکے ہیں، یہاں ذرا تفصیل سے انہوں نے بیان کی۔ پھر مرنے والا مومن ہو تو اس کی نماز اس کے سرانے آ جاتی ہے، روزے اس کے دائیں طرف ہوتے ہیں، زکوٰۃ اس کے بائیں طرف ہوتی ہے، اور لوگوں کے ساتھ احسان، بھلائی، صلہ رحمی اور صدقے جیسی نیکی کے دوسرے کام اس کے پاؤں کے پاس آ جاتے ہیں۔ اس سے بھی دیکھ لیجئے کہ جب اللہ کے پیغمبر نے نیکیوں کا ذکر کیا ہے تو 2 ہی نیکی ہیں بنیادی طور پر، یعنی اللہ کا حق ادا کیا جائے، جو اس نے عبادات فرض کی ہیں وہ پوری کی جائیں، اور لوگوں کا حق ادا کیا جائے۔ لوگوں کا حق کیا ہے؟ احسان، بھلائی، صلہ رحمی، صدقہ، یہ نیکی کے کام ہے۔ جو یہ کرتا ہے اس سے یہ توقع نہیں ہوتی، پھر یہ اندیشہ نہیں ہوتا کہ وہ لوگوں کا مال خود کھائے گا۔ جب وہ اپنا مال، اپنا کمایا ہوا دینے کے لیے تیار ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں دونوں چیزیں ہیں جو دین کی بنیاد ہیں۔ یعنی ایک طرف نماز جس سے انسان اپنے رب کے قریب ہوتا ہے، اور دوسری طرف یہ احسان، بھلائی، صلہ رحمی، یہ نیکیاں جس سے انسان دوسروں کے لیے سراپا شفقت ہوتا اور اس سے بھی اپنے پروردگار کا قرب حاصل کرتا ہے۔ تو یہاں جو بیان کیا گیا کہ وہ آ جائیں گی، تو اس کا مطلب اصل میں ایک بہت خوبصورت اسلوب میں یہ تصویر کھینچنا ہے
کہ گویا کوئی برائی پھر اس کو وہاں پیش نہیں آئے گی، یہ اس کی نیکیاں اور اس کے خیر یہ سب مانع ہو جائیں گے، رکاوٹ بن جائیں گے، اللہ تعالیٰ کا کرم ہی اس کے پاس آئے گا۔ پھر فرشتوں کی طرف سے اس کے سر کی جانب سے آنے کی کوشش کی جاتی ہے تو نماز کہتی ہے میری طرف سے داخل ہونے کا راستہ نہیں ہے۔ پھر اس کے دائیں طرف سے آنے کی کوشش کی جاتی ہے تو روزہ کہتا ہے میری طرف سے راستہ نہیں ہے۔ پھر اس کے بائیں طرف سے آنے کی کوشش کی جاتی ہے تو زکوٰۃ کہتی ہے میری طرف سے داخل نہیں ہوا جا سکتا۔ پھر اس کے پاؤں کی طرف سے آنے کی کوشش کی جاتی ہے تو لوگوں کے ساتھ احسان، بھلائی، صلہ رحمی اور صدقہ جیسے نیکی کے دوسرے کام کہتے ہیں ہماری طرف سے داخل ہونے کا وہی تصویر ہے گویا سامنے آ جاتی ہے۔ یعنی اس کو اس طرح نہیں لینا چاہیے گویا وہاں پر یہ سب چیزیں کھڑی ہو گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے کچھ بعید نہیں ہے کہ ہر چیز کو زبان دے دے، لیکن اصلاً وہ تصویر ہی دکھانا مقصود ہے کہ یہ معنی ہو جائیں گی۔ اسی لیے میں نے اس پر لکھا ہے، مطلب یہ ہے کہ اس کی نیکیاں اس طرح اس کا احاطہ کر لیتی ہیں کہ خدا کے فرشتے بھی اس کے ساتھ سختی کا کوئی معاملہ کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے۔ اس چیز کو بیان کرنا ہے مقصود۔ یہ برزخ کی ہر تکلیف سے محفوظ رہنے کی تعبیر ہے، یعنی ایک طریقہ اختیار کیا ہے کہ کیسے تمہاری نیکی رکاوٹ بنے گی۔ اس کے ہرگز یہ معنی نہیں ہے کہ فرشتے اس طرح کے نیکوکاروں کے ساتھ بھی سختی کا کوئی معاملہ کرنے کے لیے آئیں گے، یہ مطلب نہیں ہے اس کا، بلکہ بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ ایک تصویر سامنے لے آئی گئی ہے۔ یہ دیکھ کر مردے سے کہا جاتا ہے کہ بیٹھ جاؤ تو وہ بیٹھ جاتا ہے۔ اس وقت اسے یوں دکھائی دیتا ہے جیسے غروب آفتاب کا وقت قریب ہو۔ پھر اس سے کہا جاتا ہے کہ اب ہم تم سے جو پوچھیں ہمیں اس کا جواب دینا۔ اس سے کہا جاتا ہے اس شخص کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ یہ بار بار میں توجہ دلا رہا ہوں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم جن لوگوں کے اندر مبعوث ہوئے، یہ ان کے بارے میں کیا ہوگا وہ بیان کیا جا رہا ہے۔ یعنی اس میں ہمہ شمہ عام لوگ زیر بحث ہی نہیں ہیں۔ سوال ہی یہ پیدا ہوا کہ اس وقت جو لوگ آپ پر ایمان لائے ہیں تو دنیا میں بھی اللہ نے انہیں بہت سی بشارتیں دی ہیں، قیامت میں بھی بتایا ہے کہ ان کو جنت میں کیا درجے ملیں گے، تو مرنے کے بعد ان کے ساتھ کیا ہوگا تو یہ بتایا جا رہا ہے۔ اس میں چونکہ اللہ کا رسول جب دنیا میں موجود ہوتا ہے تو رسول ہی سب کچھ ہے، یعنی اس پر ایمان ہی اصل چیز ہے، تو اس شخص کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ان سے کہا جاتا ہے اس شخص کے بارے میں کیا کہتے ہو جو تمہارے درمیان مبعوث تھا، اور ان کے بارے میں کیا گواہی دیتے ہو؟ یہ سننے کے بعد وہ کہتا ہے کہ مجھے ذرا مہلت دیجئے کہ میں پہلے نماز پڑھ لوں، کیونکہ مغرب کا وقت اسے محسوس ہوتا ہے۔ اس پر فرشتے کہتے ہیں یقیناً نماز تو تم ابھی پڑھو گے، پہلے ہم جو پوچھ رہے ہیں اس کا جواب دو۔ اس شخص کے بارے میں جو تمہارے درمیان مبعوث تھا تم کیا رائے رکھتے ہو؟ ان کے بارے میں کیا گواہی دیتے ہو؟ وہ جواب میں کہتا ہے کہ یہ محمد ہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ اللہ کے رسول ہیں اور یہ اللہ کی طرف سے ہمارے پاس حق لے کر آئے تھے، جس پر ہم نے ان کی تصدیق کی اور پیروی کی۔ اس پر اس سے کہا جاتا ہے کہ تو نے بالکل سچ کہا، اسی پر تو نے زندگی گزاری ہے، اسی پر تیری موت ہوئی ہے، اور اللہ نے چاہا تو اسی پر تجھے اٹھایا جائے گا۔ تو یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ہے، اس کی وجہ وہی ہے کہ آپ ان کے اندر مبعوث ہوئے، آپ ہی کی تصویر ان کے سامنے آ جاتی تھی اور پھر ان سے یہ سوال کیا جاتا تھا۔ یہ روایت بڑی مفصل ہے، اس پر ابھی بات جاری ہے، ہمارا وقت ختم ہو گیا، اگلی نشست میں انشاءاللہ اس پر گفتگو کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم صحیح ابن حبان سے ایک مفصل روایت کا مطالعہ کر رہے ہیں جس کا رقم 3113 ہے۔ اس کے کافی بڑے حصے پر بات ہو گئی تھی۔ یہ روایت اس لحاظ سے اہم ہے کہ اس میں یہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ ذرا تفصیل کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات یا کوئی خطبہ ہے یا کوئی گفتگو ہے اس کو راوی نقل کرنے میں کامیاب ہوا ہے۔ یہ تو درست ہے کہ اس میں تفصیل بھی ہے، اور تفصیل بھی ایسی ہے کہ کوئی قابل تنقید چیز نہیں ہے اس میں، لیکن اس سے بھی یہ خیال نہیں کرنا چاہیے کہ وہ کوئی لفظ بلفظ روایت کر رہا ہے یا یہی الفاظ خود اللہ کے پیغمبر نے بھی بولے ہوں گے۔ یعنی دونوں چیزیں ہوتی ہیں۔ جس وقت ہم حکایت کرتے ہیں
یعنی ایک بات ہم نے سنی ہے اور اس کو بیان کرتے ہیں تو اسالیب میں فرق واقع ہو جاتا ہے، جملوں کی ساخت تبدیل ہو جاتی ہے، اور بعض اوقات تو جملے پورے کے پورے بدل جاتے ہیں۔ یہ روایت بالمعنی اسی کو کہتے ہیں کہ ہم نے مدعا اپنی طرف سے دیانتداری کے ساتھ ادا کر دیا ہے، ممکن حد تک جو بات کی گئی تھی اس کے قریب رہ کر، لیکن یہ تو ممکن نہیں ہوتا کہ لوگ پورے پورے خطبے کو حفظ کر لیں۔ اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں اور بعض چیزیں صاف بتاتی ہیں کہ بڑی حد تک گویا وہی بات بیان کر دی گئی ہے، تاہم حتمی طور پر یہ کہنا ممکن نہیں ہے۔ یہ چیز صرف قرآن مجید ہی کو حاصل ہے کہ اس میں ایک ایک لفظ اسی طرح ادا ہو گیا۔ اس کا جو حصہ ہم نے پڑھ لیا تھا اس میں یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطبین، یعنی جن کی طرف آپ کی بعثت ہوئی، جنہوں نے آپ کو دیکھا، جنہوں نے آپ کی دعوت براہ راست سنی، ان کے ساتھ قبروں میں کیا معاملہ ہوگا۔ تو اس میں پہلے ایمان والوں کا معاملہ بیان ہوا ہے، یہ اجمال کے ساتھ پیچھے بھی زیر میرے بحث آ چکا ہے۔ اس میں جو بڑا سوال کیا جاتا ہے وہ وہی ہے، اور یہی بتانا مقصود ہے کہ پیغمبر کے آنے کے بعد اصل مسئلہ یہی ہوتا ہے، وہ موجود ہے، اندر موجود ہے، باقی کوئی بات پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس لیے کہ جب اس کو مان لیا تو گویا سب مان لیا، جب اس کو پیغمبر کی حیثیت سے تسلیم کر لیا۔ تو فرشتے جو سوال پوچھتے ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ میرے بارے میں، یعنی اپنے بارے میں یہ کہا کہ وہ میرے متعلق ہوتا ہے۔ تو اس میں یہاں تک بات ہو گئی تھی کہ وہ کہے گا کہ مجھے ذرا نماز پڑھنے دو، تو فرشتے کہیں گے کہ یقیناً نماز تو تم ابھی پڑھو گے، پہلے ہم جو پوچھ رہے ہیں اس کا جواب دو۔ اس شخص کے بارے میں جو تمہارے درمیان مبعوث تھا تم کیا رائے رکھتے ہو اور ان کے بارے میں کیا گواہی دیتے ہو؟ وہ جواب میں کہتا ہے کہ یہ محمد ہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ اللہ کے رسول ہیں اور یہ اللہ کی طرف سے ہمارے پاس حق لے کر آئے تھے جس پر ہم نے ان کی تصدیق کی اور پیروی کی۔ تو یہاں بھی دیکھیے ذرا تفصیلی جواب ہے، یعنی جیسے کہ صحابہ کرام حضور پر ایمان لانے والے دیں گے ویسے ہی دے گا۔ اس پر اس سے کہا جاتا ہے کہ تو نے بالکل سچ کہا ہے، اسی پر تو نے زندگی گزاری ہے، اسی پر تیری موت ہوئی ہے، اور اللہ نے چاہا تو اسی پر تجھے اٹھایا جائے گا۔ پھر اس کے لیے جنت کا ایک دروازہ کھول دیا جاتا ہے اور اس سے کہا جاتا ہے کہ یہ جنت میں تمہارا ٹھکانہ اور وہ انعام ہے جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے تیار کر رکھا ہے۔ دروازہ کھول دیا جاتا ہے، مطلب یہ ہے کہ جنت ممثل کر کے سامنے لے آئی جاتی، اور ایسے لگتا ہے کہ جیسے آپ کے گھری میں ایک کھڑکی کھل گئی ہے۔ جیسے حضور کے بارے میں ہے کہ نماز پڑھاتے ہوئے سورج گرہن کے موقع پر آپ تھوڑا سا ایک قدم آگے بڑھے، بعد میں معلوم ہوا، آپ نے بتایا کہ میرے سامنے جنت لے آئی گئی اور اتنی قریب تھی کہ مجھے خیال ہوا کہ اس کے پھل کا ایک خوشہ توڑ لوں۔ تو یہ صورتحال مکاشفات میں بھی ہوتی ہے، رویا میں بھی ہوتی ہے، تو وہاں بھی ایسے ہی ہوگا۔ تو اس سے کہا جائے گا کہ یہ تمہارا ٹھکانہ ہے۔ یہ سن کر وہ رش اور خوشی سے جھوم اٹھتا ہے۔ پھر یعنی جب یہ معاملہ ہو جاتا ہے پھر اس کے لیے دوزخ کا ایک دروازہ کھول کر اس سے کہا جاتا ہے، یعنی پھر دوزخ ممثل کر کے لائی جاتی ہے کہ اگر تم اللہ کے پیغمبر کی نافرمانی کرتے تو جہنم میں تمہارا یہ ٹھکانہ ہوتا۔ یہ بھی بتا دیا جاتا ہے کہ یہ تو فیصلہ تھا، جب رسول آ جاتا ہے تو فیصلہ ہوتا ہے، تو یہ ہونا تھا جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے تیار کر رکھا ہے۔ یہ سن کر ایک مرتبہ پھر وہ رشک اور خوشی سے جھوم اٹھتا ہے۔ پھر اس کی قبر کو اس کے لیے 70 گز کشادہ کر دیا جاتا اور وہاں اس کے لیے روشنی کر دی جاتی، یعنی گویا پھر وہ ساری صورتحال جہاں پر اس کو رکھا گیا ہے وہ ایک عنایت میں، ایک کرم میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ پھر اس کے جسم کو مٹی کی اسی حالت پر لوٹا دیا جاتا ہے جس سے اس کا آغاز ہوا تھا، یعنی اس کے بعد جسم کو حکم دے دیا جاتا ہے کہ اب تم جانو اور مٹی جانے، بس معاملہ ختم ہوا۔ یہ جو بات فرمائی ہے اس کے بارے میں نے لکھا ہے کہ یعنی اس جسم کو قانون قدرت کے مطابق مٹی ہونے دیا جاتا ہے، روکا نہیں جاتا۔ سب کا جسم ایسے ہی مٹی ہوتا ہے۔ تو یہ یہاں بیان کیا گیا ہے کہ نیکوکار ہوں، بہت بڑی شخصیات ہوں، تو حضور نے بیان فرمایا کہ بس اتنا سا وقت ہی ہوتا ہے تعلق کا جس میں یہ بات ہو جاتی ہے، اس کے بعد جسم کو مٹی ہو جانے دیا جاتا ہے۔ جو اسے دنیا کی زندگی میں دیا گیا اور مرنے کے بعد اسی طرح باقی تھا، یعنی جو آپ دفنا کے آئے تھے اب اس جسم کو باقی رکھنے کی کوئی وجہ نہیں ہوتی۔ تو یہ بات
ان روایتوں میں بالکل واضح کر دی گئی ہے کہ پھر وہ قانون قدرت کے حوالے ہو جاتا ہے، جو مٹی نے کرنا ہے جسم کے ساتھ وہ پھر کرتی ہے، پھر اس کے جسم کو مٹی کی اسی حالت پر لوٹا دیا جاتا ہے جس سے اس کا آغاز ہوا تھا۔ اس کے بعد اس کی روح کو پاکیزہ جانوں میں رکھ دیا جاتا ہے، یعنی اب وہ جو اس کی اصل شخصیت ہے جو غیر مرئی ہے، انویزیبل ہے، اس کو پھر پاکیزہ جانوں میں رکھ دیا جاتا ہے، اور وہ جنت کے درختوں پر لٹکتے ہوئے ایک سبز پرندے کی صورت میں ہوتی ہے۔ یعنی اس میں کیا چیز مراد ہے؟ یہ میں نے لکھا ہے کہ یہ ان کے روحانی وجود کی تصویر ہے، یعنی جو انسان کا روحانی وجود ہے اس کا کوئی جسم نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر وہ کتنا ہلکا پھلکا ہے، وہ کس طرح پرے پرواز رکھتا ہے، اس میں کیا خوبصورتی ہے۔ تو اگر آپ اس کو مجسم کریں ذہن میں تو پرندہ ہی ذہن میں آتا ہے۔ یہ ان کے روحانی وجود کی تصویر ہے، اس سے کوئی نیا قالب دینا مراد نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ زمانہ برزخ میں پاکیزہ روحیں جہاں رکھی جاتی ہیں اس کو بھی وہیں رکھ دیا جاتا ہے، جسم کو مٹی کے حوالے کر دیا جاتا ہے کہ اب تم نے جو کھانا ہے کھاؤ، اور اس کی اصل شخصیت کو، اس کے نفس کو، اس کی روح کو وہاں رکھ دیا جاتا ہے جہاں پاکیزہ روحیں رکھی جاتی ہیں، اور وہ درختوں پر چہکتے ہوئے پرندوں کی طرح خوش و خرم وہاں رہتی ہیں۔ یعنی یہ صورت ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش نظر غالباً اسی طرح کی کوئی تعبیر تھی جسے راویوں نے اس طریقے سے بیان کر دیا ہے کہ نئے قالب کا تصور پیدا ہوتا ہے، یعنی گویا یہ بات تھی جو آپ فرمانا چاہ رہے تھے، تو وہ ادا ہو جاتی ہے بڑی حد تک۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا یہی بات ہے جو اللہ تعالیٰ کے ارشاد یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ میں بیان ہوئی ہے۔ قرآن کی ایک آیت اس کے بعد آپ نے پڑھی، ابراہیم، سورہ ابراہیم کی آیت ہے، 27 آیت۔ ترجمہ یہ ہے کہ ایمان والوں کو اللہ اسی محکم بات سے دنیا اور آخرت دونوں کی زندگی میں ثبات عطا فرمائے گا، یعنی وہ اپنے دین پر، اپنے ایمان پر قائم رہتے ہوئے ان سب مراحل سے گزریں گے۔ تو گویا آپ نے یہ آیت پڑھ کے بتایا کہ جو لوگ مجھ پر ایمان لائے ہیں، سچا ایمان لائے ہیں، وہ یہ توفیق پائیں گے، اس طرح فرشتوں کے اس سوال کا جواب دیں گے اور ان نعمتوں کی طرف بھیج دیے جائیں گے۔ اس کے بعد یہاں جو فرمایا ہے کہ اس محکم بات سے، تو اس سے مراد قرآن مجید میں اگر آپ سورہ ابراہیم میں اس آیت کو دیکھیں تو کلمہ توحید ہے، یعنی سچی توحید پر قائم۔ تو میں نے لکھا یعنی کلمہ توحید سے جس کی دعوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مخاطبین کو دی اور وہ آگے بڑھ کر اس کو ماننے والے بن گئے۔ اوپر حق لے کر آئے تھے کہ الفاظ میں اسی کا ذکر ہوا ہے، پیچھے بیان ہوا ہے کہ تمہارے پاس محمد حق لے کر آئے تھے، تو اس سے بھی یہی بتانا مقصود ہے۔ تو یہاں تک یہ روایت یہ بیان کرتی ہے کہ حضور پر ایمان لانے والے نیکوکار آپ کے صحابہ کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، تو اس کی تصویر بتا دیتی ہے۔ اس سے پہلے یہ بات ہو چکی ہے کہ یہاں جو کیفیت بتائی گئی ہے سرور کی اور ایک خاص خوشی کی، اور پھر پرندوں کی طرح گویا ہلکے پھلکے ہو گئے، تو یہ اسی کیفیت کی تعبیر ہے، ورنہ دوسری روایتوں میں آپ دیکھیں گے کہ یہ بتا دیا گیا ہے کہ پھر اسے کہہ دیا جاتا ہے کہ اب تم اس طرح سو جاؤ جس طرح کہ پہلی رات کی دلہن سوتی ہے، تو ایک نیند طاری کر دی جاتی ہے اور کوئی اور نوعیت کی زندگی نہیں ہوتی۔ اس کے درمیان میں اللہ کی عنایتیں جیسے خواب میں ہوتی ہیں وہ ہوتی جاتی ہیں۔ اس کے بعد یہ روایت بیان کرتی ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے منافقت اختیار کی، اللہ کے پیغمبر کے ساتھ فریب کرنا چاہا، ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا۔ تو جس طرح یہ پہلو اس میں تفصیل سے بیان ہوا ہے، وہ دوسرا پہلو بھی تفصیل سے بیان ہوا ہے، اسے ہم اگلی نشست میں دیکھیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم جس باب کی روایتوں کا مطالعہ کر رہے ہیں یہ عذاب قبر کا باب ہے، اور میں اس کے بارے میں ابتدا میں واضح کر چکا ہوں کہ قرآن مجید سے اس کے حدود بالکل متعین ہو جاتے ہیں، یعنی ان کے لیے عذاب ہے اور مرنے کے فوراً بعد شروع ہو جاتا ہے۔ جو پیغمبروں کے مخاطب ہوئے، پیغمبروں نے ان پر اپنی حجت تمام کی اور انہوں نے ضد، عناد اور ہٹ درمی کی بنیاد پر ان کا انکار کر دیا، دنیا میں بھی ان پر عذاب آتا ہے، یہ ابھی ہم اسی کی داستان پڑھ رہے تھے، اور مرنے کے بعد بھی ایک نوعیت کا عذاب ہے جو جاری رہتا ہے، اور پھر قیامت میں
جیسے کہ قرآن نے فرمایا ہے سورہ مومن میں، وہ شدید ترین عذاب کی طرف لوٹا دیے جاتے ہیں۔ تو ایک ان کا معاملہ ہے۔ دوسرے یہ کہ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے کہ وہ پیغمبروں پر ایمان لاتے ہیں، صدیقین ہوتے ہیں، شہداء ہوتے ہیں، صالحین ہوتے ہیں، ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ راحت کا اہتمام کرتے ہیں۔ سب پر نیند کی حالت طاری ہوتی ہے، لیکن ان کے لیے راحت کا اہتمام ہوتا ہے، ان کے لیے خوشخبریاں ہوتی ہیں۔ اور ہما شما جن کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ نیکی بھی کی، برائی بھی کی، برے بھلے اعمال جمع ہوئے، جس کو قرآن نے بیان کیا ہے کہ خلطوا عملا صالحا و آخر سیئا، ان کو سلا دیا جاتا ہے، قیامت میں ان کے ساتھ معاملہ ہوگا۔ ان کے لیے یہ دنیا بس خاموشی کی دنیا ہوتی ہے۔ یہی چیز ان روایتوں سے بالکل واضح ہو جائے گی، یعنی کوئی چیز روایتوں میں اس سے مختلف نہیں بیان ہوئی۔ اس وقت جس روایت کو ہم پڑھ رہے ہیں یہ صحیح ابن حبان سے ہے، اور اس کا رقم میں بتا چکا ہوں کہ 3113 ہے۔ اس کا آدھا حصہ ہم نے پڑھ لیا تھا، آدھا باقی ہے۔ یعنی آدھے حصے میں یہ بیان کیا گیا تھا کہ پیغمبروں پر ایمان لانے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی کیا بشارت مرنے کے بعد ہوتی ہے، اور اب بیان کیا جا رہا ہے کہ منکروں کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ قال وإن الكافر إذا أوتي في قبره من قبل رأسه لم يوجد شيء ثم أوتي عن يمينه فلا يوجد شيء ثم أوتي عن شماله فلا يوجد شيء ثم أوتي من قبل رجله فلا يوجد شيء فيقال له اجلس فيجلس خائفا مروبا فيقال له أرأيتك هذا الرجل الذي كان فيكم ماذا تقول فيه وماذا تشهد به عليه فيقول أي رجل فيقال الذي كان فيكم فلا يهتدي لاسمه حتى يقال له محمد فيقول ما أدري سمعت الناس قالوا قولا فقلت كما قال الناس فيقال له صدقت على ذلك حييت وعلى ذلك مت وعلى ذلك تبعث إن شاء الله ثم يفتح له باب من أبواب النار فيقال له هذا مقعدك من النار وما أعد الله لك فيها فيزداد حسرة وصبورا ثم يفتح له باب من أبواب الجنة فيقال له ذلك مقعدك من الجنة وما أعد الله لك فيها لو أطعته فيزداد حسرة وصبورا ثم يزيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاع فَتِلْكَ الْمَعِيشَةُ الزَّنَكَةُ الَّتِي قَالَ اللَّهُ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً زَنَكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى۔ ترجمہ ہے، فرمایا اور مرنے والا اگر کافر ہو، یعنی پہلے رسول اللہ پر ایمان لانے والے، پیغمبروں پر ایمان لانے والے زیر بحث تھے، اب جو منکر ہو گئے، یعنی پیغمبر آئے، پیغمبروں نے اتمام حجت کیا، دعوت دی، قوموں کے اندر سے اٹھے، پیغمبروں کو براہ راست انہوں نے دیکھا لیکن انکار کر دیا، اور مرنے والا اگر کافر ہو تو فرشتے جب اس کی قبر میں سرانے کی طرف سے آتے ہیں تو وہاں کوئی چیز نہیں ہوتی، پھر اس کے دائیں طرف سے آتے ہیں تو وہاں بھی کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی، پھر اس کے بائیں طرف سے آتے ہیں تو وہاں بھی کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی، پھر اس کے پاؤں کی طرف سے آتے ہیں تو وہاں بھی کوئی معنی نہیں ہوتا۔ یہ میں عرض کر چکا ہوں کہ یہ اصل میں بڑی خوبصورت تعبیر ہے اس کی، کہ اگر کوئی نیکی کی ہے، خیر کا کوئی کام کیا ہے، نماز پڑھی، روزہ رکھا، حج کیا، زکوٰۃ دی، غریبوں مسکینوں کی مدد کی، اچھے اخلاق پر قائم رہے، تو یہ چیزیں حصار بن جاتی ہیں، اور اگر کوئی عذاب کے لیے آنا چاہے یا تکلیف پہنچانے کے لیے آنا چاہے تو یہ رکاوٹ بنتی ہے۔ تو یہ گویا بتایا ہے کہ نیکی کس طریقے سے حفاظت کا ذریعہ بنتی ہے۔ یہاں اس کے الٹ کو بیان کیا ہے کہ کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی، یعنی جدھر سے پھر جو چیز بھی آ جائے، اس شخص نے جب ایمان قبول نہیں کیا، جب اس نے حقائق کو نہیں مانا، جب زندگی نہیں سنواری، تو اب جو کچھ بھی ہو جائے تو وہاں کوئی معنی نہیں ہوتا۔ اس کے بعد اس سے کہا جاتا ہے کہ بیٹھ جاؤ، تو وہ خوف زدہ اور مروب ہو کر بیٹھ جاتا ہے، یعنی جیسے ہی رخصت ہوتا ہے انسان تو اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے؟ یہ معاملہ کہاں ہوتا ہے؟ وہیں جہاں اس کو لے جایا جاتا ہے، فرشتے لے جاتے ہیں۔ پھر اس سے کہا جاتا ہے اس شخص کے بارے میں جو تمہارے درمیان مبعوث تھا تم کیا کہتے ہو؟ یہ کہ پیغمبر موجود ہے،
تو یہ رسول اللہ اصل میں اپنے زمانے میں جو لوگ ہیں یہ بتا رہے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، دنیا میں کیا ہونے والا ہے۔ پورا قرآن اس کی تفصیل بیان کرتا ہے کہ وہی جو عاد کے ساتھ ہوا، وہی جو سمود کے ساتھ ہوا، وہی جو قوم فرعون کے ساتھ ہوا، یہ کوئی نئی قوم نہیں ہے۔ اور مرنے کے بعد کیا ہوگا اب یہ بتایا جا رہا ہے، اور یہ بھی قرآن نے واضح کر دیا ہے کہ مرنے کے بعد ان لوگوں کے ساتھ کیا ہوگا۔ اگر یہ منکر ہیں تو اسے بٹھا کے اس سے پوچھا جاتا ہے کہ تمہارے درمیان جو ہستی مبعوث ہوئی، جو پیغمبر تمہارے درمیان اٹھائے گئے، ان کے بارے میں کیا کہتے ہو، ان کے بارے میں کیا گواہی دیتے ہو۔ اس پر وہ کہتا ہے یہ کس کے بارے میں پوچھ رہے ہو، کون شخص؟ اس سے کہا جاتا ہے جو تمہارے درمیان مبعوث تھا، اس کو ان کا یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تک نہیں سوچتا، یہاں تک کہ اس سے کہا جاتا ہے کہ ہم تم سے محمد کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، یعنی صاف طریقے سے، اس لیے کہ رسول اللہ موجود تھے، لوگ جانتے تھے، دعوت پہنچ چکی تھی۔ لیکن ایک تو وہ لوگ تھے نا کہ جن پر حجت تمام ہونی تھی اور اس کے بعد عذاب آنا تھا، اس وقت جو رخصت ہو رہے ہیں بتا رہے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ تو ارشاد فرمایا کہ اس کو کچھ نہیں سوچتا، اس سے کہا جاتا ہے کہ ہم محمد کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ اس پر وہ کہتا ہے کہ میں نہیں جانتا، ان کے بارے میں لوگوں کو کوئی بات کرتے ہوئے میں نے سنا تھا، چنانچہ میں نے بھی انہی کی طرح کہہ دیا تھا۔ اس میں بتا چکا ہوں کہ منکرین زیر بحث ہیں، لیکن وہ منکرین جو منافق بن کے مسلمانوں کی جماعت میں شامل ہیں۔ اس سے کہا جاتا ہے کہ تو نے بالکل سچ کہا ہے، اسی پر تو نے زندگی گزاری ہے، اسی پر تو مرا ہے، اور اللہ نے چاہا تو اسی پر تجھے اٹھایا جائے گا، یعنی تم نے اعتراف کر لیا اپنے جرائم کا۔ پھر اس کے لیے دوزخ کا ایک دروازہ کھول دیا جاتا ہے، اور اس سے کہا جاتا ہے کہ جہنم میں یہ تمہارا ٹھکانہ ہے۔ یعنی جس طرح اب ہم کسی چیز کو خواہ وہ حال کی ہو، خواہ ماضی کی ہو، مستقبل کی ہو، وہ ایک دروازہ کھول کے آپ کو دکھا سکتے ہیں، اب تو ایسے آلات ایجاد ہو گئے ہیں، تو اسی طرح جنت ممثل کر کے سامنے آ جاتی ہے، ایسے ہی دوزخ۔ تو دوزخ کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے، گویا ایک روزن سے نظر آ رہا ہوتا ہے کہ یہ ہے اصل میں جہنمیوں کا ٹھکانہ۔ اس سے کہا جاتا ہے کہ جہنم میں یہ تمہارا ٹھکانہ ہے، اور وہ سزا بھی جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے تیار کر رکھی ہے اس کو دیکھ لو، یہاں پہنچنا ہے تمہیں۔ یہ سن کر وہ حسرت اور ہلاکت کے احساس میں ڈوب جاتا ہے۔ پھر اس کے لیے جنت کا ایک دروازہ کھول کر اس سے کہا جاتا ہے کہ اگر تم اللہ کے پیغمبر کی اطاعت کرتے، ان کی بات مانتے، تو جنت میں یہ تمہارا ٹھکانہ ہوتا جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے تیار کر رکھا ہے۔ یہ سن کر ایک مرتبہ پھر وہ حسرت اور احساس محرومی میں ڈوب جاتا ہے۔ پھر اس کی قبر کو اس پر اس طرح تنگ کر دیا جاتا ہے کہ اس کی پسلیاں تک ایک دوسرے میں داخل ہو جاتی ہیں۔ یہی تنگی کی زندگی ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور جو میری یاد دہانی سے منہ موڑے گا تو اس کے لیے تنگی کی زندگی ہے، اور قیامت کے دن ہم اس کو اندھا اٹھائیں گے۔ تو یہ بتا دیا کہ اس طرح کی کیفیت اس پر طاری ہو جاتی ہے۔ اس میں یہ جو بیان کیا ہے کہ گویا پسلیاں اس کی قبر کی دیواروں میں آ جاتی ہیں، تو اس کی کیا حقیقت ہے؟ اس کی حقیقت میں نے لکھا ہے خواب کے احوال سے سمجھنی چاہیے، جس میں آدمی اسی طرح محسوس کرتا ہے، درا حال ہے کہ جو کچھ ہوتا ہے اس کے جسم کے ساتھ نہیں بلکہ اس کی اصل شخصیت کے ساتھ ہوتا ہے۔ خواب میں بھی بالکل انہی احوال سے ہم گزرتے ہیں۔ روایتوں میں جو تعبیریں اس مدعا کے لیے اختیار کی گئی ہیں وہ مردے کے احساس اور ہمارے فہم کے لحاظ سے ہیں، اس لیے کہ ہم انہی کو سمجھ سکتے ہیں، یعنی وہ ایسے محسوس کرتا ہے کہ یہ اس کے ساتھ ہو رہا ہے۔ اس آیت کے بارے میں اس سے پیچھے عرض کر چکا ہوں کہ اس میں زندگی کا ذکر ہے، دنیا کی زندگی کا ذکر ہے، لیکن نتیجے کے لحاظ سے اگر حضور نے یہ فرمایا کہ جن کی دنیا کی زندگی کا یہ حال ہے آخرت میں بھی یہی ہوگا، تو اس کو بعید نہیں سمجھنا چاہیے۔ اس کے ساتھ روایتوں کا یہ باب ایک حصہ پورا ہو جاتا ہے۔ ابھی یہ باب زیر بحث ہے، اس کی کچھ دوسری روایتیں سامنے آئیں گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔